بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے زکوٰۃ، جو کہ ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے۔ تو آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں ڈیٹیلڈ ڈسکشن کریں گے۔ پچھلی ویڈیوز میں جنرلی ارکان اسلام اور نماز کے بارے میں ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ زکوٰۃ کے بارے میں مینشن کریں گے۔ تو پچھلی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے لنک ان کا ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، تو آپ ان کو بھی وہ لیکچر بھی لے سکتے ہیں اگر کسی کو ضرورت ہو تو دیکھیں ذرا۔ اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں کائنڈلی۔ اور اگر کوئی مسئلہ مسائل کسی کو ہو، کوئی پرابلم یا کسی چیز کی نہ سمجھ آئے یا کوئی میری طرف سے غلطی کوتاہی ہو جائے تو کائنڈلی کومنٹ میں مینشن کر دیں تاکہ میں کریکشن کر سکوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے زکوٰۃ کا مفہوم اور معنی کیا ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاک کرنا، نشوونما پانا، افزائش کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے، سمپل جو ورڈ کا میننگ ہے وہ یہ ہے۔ اور اسلام میں یا اصطلاح میں آپ اسے کہتے ہیں کہ ایک مقرر کردہ حد سے زیادہ اگر مال آپ کے پاس ہے، مراد مقررہ حد سے زیادہ مال رکھنے والوں سے مقررہ شرح سے مال وصول کر کے اسے مقررہ مصارف پر خرچ کرنا۔ زکوٰۃ کے اصطلاحی مفہوم میں مذکورہ دونوں لغوی معنی موجود ہیں۔ زکوٰۃ سے مال پاک بھی ہوتا ہے اور اس میں برکت بھی آتی ہے۔ زکوٰۃ کے دو بیسک فائدے ہیں کہ اس سے ایک تو مال آپ کا پاک ہو جاتا ہے، دوسرا مال میں برکت آ جاتی ہے۔ اب اس میں اگلی چیز ہے زکوٰۃ کی فرضیت کے زکوٰۃ کس پہ فرض ہے اور کب فرض ہوتی ہے، کس کس پہ یہ فرض ہے۔ تو اس میں دیکھیں، زکوٰۃ ہر اس عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہے جس میں یہ چار کنڈیشنز دی ہوئی ہیں، جس میں یہ چار کنڈیشنز ہوں، ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ نمبر 1، مقررہ حد کے مال نصاب کا مالک ہو۔ ایک نصاب مقرر ہے زکوٰۃ کا کہ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے تو اسی لیکچر میں انشاءاللہ۔ تو وہ ایک نصاب زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی کے پاس ایک مقررہ حد ہے مال کی، اگر اتنا مال ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اور اس کے بعد اس مال پر اس کا تصرف حاصل ہو، یعنی کہ اس مال کو وہ خرچ کر سکتا ہو، وہ اس کا مالک ہو اس اتنے مال کا۔ فار ایگزامپل اس کا میننگ یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی ملازم ہے، فار ایگزامپل اس کے پاس لاکھوں روپیہ ہم نے رکھا ہوا، فار ایگزامپل بینک دیکھ لیں، بینک والے جو ورکرز ہیں وہ سارے ملازم ہیں، ان کے پاس پیسہ تو لاکھوں کروڑوں میں ہوگا، لیکن وہ ان کی اپنی ملکیت نہیں ہے، وہ اسے اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے، تو اس لیے وہ اس کی زکوٰۃ تو نہیں دیں گے نا۔ جو اصل ان کے اوریجنل مالک ہیں، آنر ہیں، جو کہ اس مال کو خرچ کر سکتے ہیں، وہی اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تیسری ہے، اس مال پر پورا سال گزر کیا ہو، یعنی کہ وہ مال پورا سال پڑا رہے۔ آپ نے مین کہ جس طرح پاکستان میں ایک حد مقرر کے ہر سال یکم رمضان کو کٹوتی کی جاتی ہے زکوٰۃ کی، تو اس رمضان میں جو آپ کا ہے، آپ کے پاس جتنا ہے، اگلے سال رمضان کی یکم کو جتنا آپ کے پاس جو کچھ ہوگا اس کے حساب سے ہم پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی کہ ایک سال گزر جائے مال کو۔ اس کے بعد فورتھ کنڈیشن ہے، چوتھی، اس مال میں نمو جانی بڑھنے کی صلاحیت ہو، یعنی کہ وہ مال بڑھ سکے۔ فار ایگزامپل کہ ہم اسے اگر کوئی بزنس کریں یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز کریں تو اس سے ہمیں فائدہ ہو، اس کی قیمت میں کمی نہ ہو رہی ہو، اس سے ہمیں منافع آ رہا ہو۔ فار ایگزامپل اس کے آپ یہ لے سکتے ہیں، نیچے نوٹ جس طرح دیا ہوا ہے، بنیادی ضرورت کی اشیاء مثلاً رہائشی مکان، لباس اور اسباب وغیرہ پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی۔ اب ہم مثلا دیکھیں کہ ہمارا گھر ہے، وہ اس کی رقم اتنی ہے، یعنی کہ اتنے اماؤنٹ کا ہے کہ ہم اس پہ زکوٰۃ ادا کریں، لیکن اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے گھر پہ، کیونکہ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ جو ایکسٹرا چیزیں بزنس وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس سال کے خرچ کرنے کے بعد جو پورا سارا رقم بچے، ان پہ زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ سمجھ آ گئی ہوگی آئی تھنک اس بات کی۔ نیکسٹ چیز ہے، لغوی اعتبار سے زکوٰۃ کا مطلب ہے پاک کرنا، لیکن شرعی اصطلاح میں اس سے مراد اپنے مال میں سے ایک مقررہ حصہ ایک معین طریقے سے ہر سال راہ خدا میں دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
لوگوں کے مال سے صدقہ وصول کیجیے، یہ صدقہ ان کے مال کو ظاہر اور پاکیزہ بنا دے گا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 103۔ تو اس میں ایک اور جو چیزیں امپورٹنٹ وہ دیکھ لیں، انبیاء اکرام علیہ السلام پر زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے دل کی پاکیزگی اور تزکیہ نفس کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ جو اوپر آیت مینشن کی ہے کہ اس سے دو مین چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ ایک تو دل کی پاکیزگی ہوتی ہے، دوسرا تزکیہ نفس، انسان اپنے آپ کو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو فلسفہ زکوٰۃ میں دیکھیں کہ زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے، کہ یہ کہاں سے ہے، اس کی فلسفے کی روشنی میں ہم زکوٰۃ کو دیکھتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ جو گزرے ہیں انہوں نے زکوٰۃ کے فلسفہ میں بحث کی ہے۔ تو انہوں نے جو اس بحث میں جو بیسیکلی جو چیزیں مینشن کی ہیں، زکوٰۃ تشریع زکوٰۃ دو بڑی مصلحتیں ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ میں دو بڑی مصلحتیں ہیں۔ ایک کا مقصد تزکیہ نفس ہے، کیونکہ انسان کی اصل جبلت میں حرص اور بخل و ودیت رکھتی ہیں۔ بخل ایک کبیر ترین عادت ہے، بخل مین کنجوسی، جس سے انسان کو آخرت میں نقصان ہوتا ہے۔ جس میں بخل نے جڑ پکڑ لی، وہ جب مرتا ہے تو اس کا دل مال و دولت کے ساتھ وابستہ اور اس کی طرف نگران ہوتا ہے۔ یہی بات اس کے لیے عذاب کا موجب بنتی ہے۔ جب آدمی زکوٰۃ کی مشق کرتا ہے تو اس کا دیکھیں، سب سے پہلے تو اس میں یہ جنرلی بتا دوں جو ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ نمبر 1 پہ ایک بندہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا دل میں مال کی بہت زیادہ محبت آ جاتی ہے کہ وہ مال کہتا ہے میں جمع کرتا جاؤں، کسی کو دوں نہ۔ تو جب وہ مرے گا اس کی فوت ہونے کے وقت بھی اس کے دل میں مال کی محبت ہی ہوگی، اس کے دل میں اس وقت بھی اللہ کی یاد نہیں آئے گی، وہ پیچھے جو مال چھوڑ کے جا رہا ہے اس کے ذہن میں وہی مال ہی ہوگا۔ اس لیے جب ہر سال زکوٰۃ دیتا رہے گا بندہ تو اسے پتہ ہوگا کہ میں نے یہ مال کمایا ہے، کسی کو دے بھی رہا ہوں، فری میں کسی کو دے رہا ہوں۔ ظاہری بات ہے غریبوں کے لیے ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں کہ وہ اپنے مال میں سے کسی کو حصہ دینا، اپنی جیب میں سے پیسہ دینا کون سا کوئی ایزی بات ہے۔ تو اس کے لیے ایک اس کی مشق ہو جائے گی، ایک ایکسرسائز ہوتی رہے گی کہ میں کسی کو مال دے رہا ہوں، تو اس لیے اس کے دل میں جو ہوس ہے پیسے کی وہ کم ہو جائے گی۔ ایک تو یہ فائدہ ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو غربا ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، جو کہ پورے سال کی روزی نہیں کما سکتے، جو کہ ایلیجیبل ہیں زکوٰۃ کے لیے، ان کی مالی معاونت ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں فائدے ہو جائیں گے۔ تو یہ اس میں دو پہلو ہیں جو فلسفے کے اکارڈنگ انہوں نے مینشن کیے۔ تو یہ تو دونوں ان پہلوؤں کو اگر نہ بھی ہم مد نظر رکھیں تو بینگ اے مسلم ہمارے لیے جو واجب ہے سب سے پہلے قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا، اور دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو فالو کرنا۔ اب جب قرآن مجید میں واضح طور پہ کئی آیات آ چکی ہیں فرضیت زکوٰۃ کے بارے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کافی احادیث مبارکہ ہیں اس ضمن میں، تو ہمارے لیے کوئی اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں، دینی چاہیے یا نہیں۔ اس کا نصاب صرف معلوم کرنا چاہیے کہ کب واجب ہوتی ہے، کن کن کو دینی ہے، مصارف زکوٰۃ اور نصاب زکوٰۃ۔ تو اگر ہمارے پاس اتنی اماؤنٹ بنتی ہے تو اینولی ہمیں پے کرنا چاہیے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے زکوٰۃ کے بارے میں چند قرآنی آیات۔ پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43، جس کا ترجمہ ہے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ دوسری آیت آپ اس ضمن میں لکھ سکتے ہیں، سورہ نور کی آیت نمبر 56 ہے، پس نماز قائم کرو اور ادا کرو زکوٰۃ اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تھرڈ آیت ہے، اور یہ لوگ، سورہ یہ ہے سورہ المعارج آیت نمبر 24-25، اور یہ لوگ ہیں جن کے مالوں میں حاجت مندوں اور ناداروں کے لیے اس سلام مقرر حق ہے، یعنی کہ سلام یہاں پہ ایک سلامی کے طور پہ، یا جسے آپ یہاں پہ میننگ زکوٰۃ کے طور پہ ہم لیتے ہیں۔ نیکسٹ 4 آیت آپ دیکھیں، یہ ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 4، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 5 ہے
سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33، اور اپنے گھروں میں قرار کیے رکھو اور سابق دور جاہلیت کی شان و شوکت نہ دکھاتی پھرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں کچھ جو کہ ریفرنس کے طور پہ ہم لوگوں کو کوسچن جب پیپر میں آئے تو یہ مینشن کر سکتے ہیں۔ اگلا ہے مقصد زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا مقصد پہلے تھوڑا سا میں نے اس کا بتایا ہے آپ کو، ابھی پھر ہم اس کو ڈیٹیل میں یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے بیسیکلی قرآن و سنت کی روشنی میں جو واضح طور پہ ہے کہ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ بیسیکلی زکوٰۃ کے 3 اہم فوائد یا مقاصد ہیں۔ نمبر 1، تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس ہوتا ہے، اس کے آیت دیکھیں قرآن مجید کی اللیل سورہ کی آیت نمبر 17-18 ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، اس شخص کو جہنم سے دور رکھا جائے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور جو اپنے تزکیہ کی خاطر دولت دوسروں کو دیتا ہو۔ یعنی یہ واضح دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے دور رکھے گا اور تزکیہ کی خاطر، تزکیہ اپنے تزکیہ نفس کی خاطر جو کہ دوسروں کو دولت اپنی دے گا، اور زکوٰۃ کی غرض سے ظاہری بات دے گا یا ویسے صدقات کی غرض سے دے گا۔ گویا صدقہ اور زکوٰۃ کی اصل غایہ دل کی پاکیزگی اور تزکیہ نفس ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ دنیا کی محبت ہی وہ چیز ہے جو خدا پرستی کی اصل دشمن ہے اور جو انسان کو خدا اور آخرت سے بیگانہ بنا رکھتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا سے جو محبت کرتا ہے، ظاہری بات ہے مین سب سے پہلے ساری برائیوں کی جڑ یہی ہے کہ جو دنیا سے محبت کرے گا وہ آخرت کا نہیں سوچے گا، ہمیشہ دنیا میں مال جمع کرنے کے بارے میں سوچے گا، کسی کو کچھ نہیں دے گا اپنے مال میں سے۔ ایک اور جگہ پہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث فرمائی ہے، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ تو اب وہ جب مال کے بارے میں 24 گھنٹے ایک بندہ سوچتا رہتا ہے اور مال خرچ پہلے تو جمع کرے گا مختلف طریقوں سے، اس میں کوئی حلال حرام کے وہ نہیں ذہن میں رکھے گا، اور نہ ہی پھر اسے پاک کرنے کے لیے اس میں سے زکوٰۃ یا صدقات دے گا، تو ظاہری بات اس کے ذہن میں جب مال ہی ہمیشہ رہے گا تو تزکیہ نفس اسے کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 1 پہ جو مقصد ہے یہاں پہ تزکیہ نفس آ جائے گا، تو یہ ایک ہے۔ دوسرا ہے امداد باہمی، اس کا جو دوسرا فائدہ ہے۔ امداد باہمی سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث دیکھیں ذرا، ترجمہ اس کا ہے، اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے کہ ان کے امراء سے لی جائے اور غرباء میں تقسیم کر دی جائے۔ دیکھیں، اب اس میں یہ ہے کہ امداد باہمی ایک طرح کی ہو جاتی ہے۔ معاشرے میں تمام لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگ یہ دیکھیں، ایک تو امراء ہیں جو کہ امیر لوگ، رئیس لوگ، جو کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت سی ان کو نعمتیں دی ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، اور وہ ان کو تزکیہ نفس حاصل ہوگا جب وہ اپنے مال میں سے خرچ کریں گے۔ دوسرا جو غریب لوگ جو کہ سارا دن محنت کرتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، جب فقیر لوگ جب اس طرح کے جو مصارف زکوٰۃ ہم پڑھیں گے تو ان پہ خرچ کریں گے تو ظاہری بات ہے ان کو ضروریات پوری ہوں گی، تو یہ ایک مساوات کا عمل یعنی کہ ایک معاشرے میں قائم ہوگا، ان کی ایک طرح کی مدد ہو جائے گی، غریبوں کی حاجت روائی، اور اس کے بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ جس طرح ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، وہ شخص مومن نہیں جو خود تو سیر ہو کے کھا لے اور اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ یعنی کہ یہ واضح دیکھیں، نبی کریم کی حدیث ہے کہ وہ بندہ جو خود تو وہ پیٹ فل کر کے طرح طرح کی ڈشیں کھا کے سو جائے، لیکن اس کا جو پڑوسی ہے، اس کا ہمسایہ یا کوئی اس کا ریلیٹیو جو قریبی اسے جاننے والا، اسے پتہ بھی ہو کہ یہ بھوکا ہے، تو اس کے مومن ہونے کا پھر کیا فائدہ؟ کہاں کا مومن ہے وہ؟ تو یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد ہو جاتی ہے۔ تیسری جو چیز اس کا جو بنیادی فائدہ ہے وہ ہے دین کی نصرت۔ دین کی نصرت ہو جاتی ہے اس میں۔ دین کی نصرت میں نصرت ناصر جسے کہتے ہیں مدد کرنے والا۔ دین کی مدد ہم کس طرح کرتے ہیں؟ پہلے ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 کا ترجمہ دیکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور ہاتھ رو کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔
یعنی کہ اللہ کی راہ میں جب ہم خرچ کرتے ہیں تو دین کی ایک طرح کی نصرت ہو جاتی ہے۔ اس میں دیکھیں جو زکوٰۃ کا ایک اور مقصد دین کی حفاظت اور نصرت ہے، یہ تو ظاہری بات ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ ہم دین کی نصرت کس طرح کریں گے۔ دین کو پھیلانے والے بہت سے لوگ ہیں جن پہ زکوٰۃ خرچ کرنا جائز ہے، جس میں طلبہ ہیں جو دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تبلیغ پہ جو جاتے ہیں لوگ، سفر کرتے ہیں تبلیغ کے لیے، ان پہ خرچ کرنا جائز ہے۔ جہاد پہ جو لوگ جاتے ہیں، اس طرح کے جو اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہیں، فی سبیل اللہ جسے کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں گے تو ظاہری بات دین پھیلے گا، ہمارا دین اسلام پھیلے گا دوسروں تک۔ تو اس راہ میں خرچ کرنا یہ ایک بہت بڑا اجر ہے، اور اس طرح ہم دین کی مدد کر رہے ہیں، دین کی نصرت کر رہے ہیں۔ تو یہ واضح ہو گئی اس سے بات۔ اب دیکھیں ڈسکس ہم کر رہے ہیں زکوٰۃ کا نصاب اور شرح۔ زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ کا کتنا مال ہو کسی کے پاس تو واجب ہوتی ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے سونا اور چاندی۔ اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی ہے تو سونے کا نصاب 7.5 تولے اور چاندی کا 52.5 تولے ہے۔ اس پر زکوٰۃ کی شرح 2.5% ہے۔ 2.5% مین اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہو اور 52.5 تولے، 52 مین 52.5 اینڈ چاندی، اور 7.5 تولہ اگر کسی کے پاس ہے سونا گولڈ، تو اس پہ زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے، وہ 2.5% ہے، مین 2.5%، 2.5%۔ دوسری چیز ہے روپیہ اور مال تجارت۔ اگر کسی کے پاس روپیہ ہے یا کوئی اور مال ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ انہی دونوں اوپر سونے یا چاندی کے برابر ہے، مین کہ اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں جس سے وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی لے سکتا ہے، تو اس پہ بھی 2.5% اسے 2.5% کی شرح سے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ تیسرا پوائنٹ ہے یہاں پہ سوائم۔ سوائم کہتے ہیں چرنے والے مویشی، جس طرح گائے، بھینس، بکری وغیرہ، ان پہ ہے سب سے پہلے اونٹ۔ اونٹ ہے 5 عدد۔ اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو ان پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ بکر کہتے ہیں جس طرح سورہ بقرہ میں گائے کو کہتے ہیں، گائے، بیل، بھینس وغیرہ یہ جو جانور ہیں یہ 30 عدد ہے۔ اگر کسی کے پاس 30 عدد گائے ہیں، بھینس ہے، بیل وغیرہ ہیں تو ان پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تیسرا ہے بھیڑ بکریاں وغیرہ۔ بھیڑ بکریوں کا جو ہے نصاب وہ ہے 40 عدد۔ اگر کسی کے پاس 40 عدد ہیں بھیڑ بکریاں وغیرہ تو اس پہ زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ لیکن اب اس میں دیکھیں جانوروں کی زکوٰۃ کی شرح مقرر ہیں، ان میں بڑی تفصیلات پائی جاتی ہیں جن کو بیان کرنے کی اس مختلف کتاب میں۔ آپ دیکھیں ان کی بڑی شرح ہیں کہ آپ نے زکوٰۃ جانوروں کی کس طرح سے دینی ہے، کس نصاب سے دینی ہے، کس طرح ادا کرنی ہے۔ ویسے تو زکوٰۃ 2.5% ہے، تو باقی ان کے ڈیٹیل جو ہیں وہ مختلف بڑی بکس میں، لیکن وہ یہاں پہ ضرورت نہیں ہے ان کی۔ فورتھ جو پوائنٹ ہے وہ ہے زرعی پیداوار۔ زرعی پیداوار پہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے اسے ہم عشر کہتے ہیں۔ عشر عربی میں 10 کو کہتے ہیں، یعنی کہ 10واں حصہ۔ عشر کا معنی ہے 10واں حصہ۔ اگر زمین بارش یا سیلاب یا قدرتی ندی نالے یا چشمے سے سیراب ہو تو اس پر عشر کی شرح 10% ہوگی۔ یعنی کہ اگر ہم زمین کو جو پانی لگاتے ہیں فصلیں اگانے کے لیے وہ قدرتی طریقے سے بارش سے ہے، نہر سے ہے، یا اس طرح کے جو ریسورسز ہیں ان کو یوز کرتے ہیں، تو جو پرسنٹیج ہوگی اس میں زکوٰۃ کی وہ 10% ہوگی۔ لیکن اگر جو ہے مصنوعی طریقے، ٹیمپریری جو میتھڈ ہیں، مین میڈ میتھڈز ہیں، ان سے لگاتے ہیں، مثلاً کنواں کھودا ہوا ہے، ٹیوب ویل ہے، تو پھر جو پرسنٹیج ہوگی عشر کی وہ 20% ہے، پھر اس کا 20% دینا ہوگا۔ اس کے بعد ہے مصارف زکوٰۃ۔ زکوٰۃ صرف کہاں پہ کرنی ہے، کن کن لوگوں پہ زکوٰۃ لگائی جا سکتی ہے۔ تو سورہ توبہ قرآن مجید میں اس کی آیت نمبر 60 اور آیت نمبر 9 میں، یہ دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ بیان فرمائی ہیں۔ تو ان میں پہلا ہے فقراء، فقیروں پہ یعنی کہ یہ زکوٰۃ لگائی جا سکتی ہے۔ فقراء جمع ہے فقیر کی۔ عربی زبان میں فقیر کا معنی ہے محتاج، یعنی ایسا شخص جو کسی ایک ضرورت سے
یا کسی ایسی ضرورت سے دوچار ہو جس کو پورا کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، مثلاً کسی موذی مرض میں مبتلا ہو جس کے علاج کے لیے اس کے پاس پیسہ نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ فقیر ہے، اس پہ زکوٰۃ لگائی جا سکتی ہے۔ دوسرا ہے مساکین۔ مسکین کی جمع ہے، اس شخص کو کہتے ہیں جو کام کرنے سے معذور ہو لیکن عزت نفس کا خیال اسے دوسروں کے سامنے دست سوال و دراز کرنے سے باز رکھے۔ مثلاً یہ آپ دیکھیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں، جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، بازو نہیں ہے، یا کوئی اور مسئلہ مسائل ہے، جسمانی طور پہ وہ ایبل نہیں ہے، لیکن کسی سے کچھ مانگتے بھی نہیں، اگر مانگ بھی لیتے ہیں تو ان پہ زکوٰۃ آپ لگا سکتے ہیں، یہ مساکین ہیں۔ تھرڈ جو ہے وہ ہے عاملین۔ عاملین کہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کا جس طرح ایک زکوٰۃ کا محکمہ زکوٰۃ جو ہے وہ اکٹھا کرتا ہے زکوٰۃ، اور اس کے جو ملازمین ہیں زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے، یا کوئی بھی کسی گاؤں میں یا کسی جگہ پہ ہم زکوٰۃ کی کمیٹی بنا دیتے ہیں، زکوٰۃ کمیٹی، اور اس کے جو ممبران ہیں ان کی سیلریز دینا، ان کے جو اخراجات ہیں ضروری یہ نہیں کہ فضول میں وہ کھا لیں، سیلریز وغیرہ ان کے جو ہیں وہ تنخواہیں ان کی دینا، تو یہ زکوٰۃ سے ادا کی جا سکتی ہیں۔ عاملین وہ زکوٰۃ وصولی پہ جو ملازمین ہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، ان کو کہتے ہیں۔ جو فورتھ والا مصارف زکوٰۃ ہے جس پہ زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے وہ ہے مؤلفۃ القلوب۔ مؤلفۃ القلوب سے کیا مراد ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ نئے اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو اب دیکھیں جب وہ ایک غیر مسلم دائرہ اسلام میں آ رہا ہے تو اس کے دل جوئی کے لیے، یا اس میں امیر ہو یا غریب ہو وہ ہم نے نہیں دیکھنا، اس کے دل جوئی کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے اس پہ زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ جو 0.5 ہے غلاموں کی آزادی کے لیے، غلام آزاد کروائے جا سکتے ہیں زکوٰۃ کی قیمت سے، زکوٰۃ سے۔ چھٹا ہے غارمین۔ غارمین کہتے ہیں ایسے ضامن یا مقروض جو زر ضمانت یا مال قرض ادا کرنے سے قاصر ہوں، یعنی کہ وہ لوگ جو قرض ادا نہیں کر سکتے یا کسی نے ضمانت دی ہوئی ہے وہ زر ضمانت نہیں ادا کر سکتے، تو وہ ہم زکوٰۃ سے ادا کر سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ۔ 7واں پوائنٹ ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اس سے مراد ہے لوگوں کی مدد کرنا جو اللہ کی راہ میں کوشاں ہیں اور روزی کمانے کی فرصت نہیں رکھتے، مثلا جہاد کرنے والے، دین کے تبلیغ و اشاعت کرنے والے، نادار طالب علم وغیرہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں کوشاں ہیں لیکن ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، جہاد پہ جو گئے ہوئے ہیں تو وہ کیسے اپنا روزی کمائیں، بال بچوں کا پیٹ کیسے پالیں گے، تو ان پہ زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ ابن سبیل۔ ابن سبیل کہتے ہیں مسافر کو، وہ لوگ جو سفر میں محتاج ہو جائیں۔ دیکھیں کوئی بندہ سفر کر رہا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں، اس کا خرچہ ختم ہو گیا، راستے میں کوئی مسئلہ بن گیا، اب وہ اپنے علاقے میں چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے تو اس پہ جو ہے زکوٰۃ وہ لگائی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کی رقم اسے دی جا سکتی ہے۔ تو یہ 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے، ان 8 پہ زکوٰۃ لگائی جا سکتی ہے۔ اب ادائیگی زکوٰۃ کے طریقے دیکھیں کہ ادائیگی زکوٰۃ کے کچھ کنڈیشنز ہیں، وہ کون سی؟ 7 کنڈیشنز ٹوٹل آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اسکرین پہ۔ پہلی ہے زکوٰۃ صرف مسلمانوں سے وصول کر کے مسلمانوں کو ہی دی جا سکتی ہے، یعنی غیر مسلم اس کی حقدار نہیں ہے۔ زکوٰۃ کو مسلمانوں سے لیا جائے گا اور مسلمانوں پہ ہی خرچ کیا جائے گا، غیر مسلم اس کے حقدار نہیں ہیں۔ تو اب اس میں یہ کہ ایسے عزیز و اقارب جن کی کفالت شرعی اعتبار سے ایک فرد پر فرض ہے، مثلا ماں باپ، بیٹی، شوہر اور بیوی وغیرہ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، البتہ دور کے عزیزوں غریبوں کے مقابلے میں قابل ترجیح ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک بندہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے اپنے بیوی بچوں کو نہیں دے سکتا، ہاں البتہ اس کے کوئی قریب کے رشتہ دار جو غریب ہیں، جو اوپر 8 کنڈیشنز دی ہوئی ان میں سے کوئی کسی ایک کیٹیگری میں ہے تو اس اپنے عزیز کو، اس اپنے رشتہ دار کو وہ دے سکتا ہے زکوٰۃ، اور دوسروں کی نسبت اس کو دینا بہتر ہے، اس پہ ترجیح دیں اس کو، لیکن اپنے گھر والوں کو جس کی کفالت اس پہ واجب ہے اس کو نہیں دی جا سکتی۔ 3rd پوائنٹ ہے عام حالات میں ایک بستی کی زکوٰۃ، یعنی کہ ایک علاقے کی زکوٰۃ، ایک شہر کی زکوٰۃ اسی شہر پہ یا اسی بستی پہ یا اسی علاقے پہ لگائی جائے، بہتر یہ ہے۔
لیکن کوئی مسئلہ مسائل فار ایگزامپل بن جاتا ہے، جس طرح آپ دیکھیں کوئی سیلاب آ گیا، کوئی زلزلہ آ جائے، اس طرح کوئی ہنگامی صورتحال بن جاتی ہے، تو پھر آپ وہاں پہ زکوٰۃ لگا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک اور فورتھ پوائنٹ دیکھیں کہ سب سے پہلے جس کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو اوپر 8 پوائنٹ ہیں ان میں سے کسی ایک میں وہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، یعنی کہ یہ تسلی کرنی ہے کہ وہ مستحق ہے یا نہیں۔ اور 5واں پوائنٹ ہے زکوٰۃ کی رقم سے ضرورت کی اشیاء کی خریداری بھی کی جا سکتی ہے، یعنی کہ زکوٰۃ کی رقم سے آپ ضرورت کی اشیاء خرید کے بھی اسے دے سکتے ہیں، مین کا راشن وغیرہ یا اس طرح کی کچھ چیزیں آپ اسے خرید کے دے سکتے ہیں۔ اور 6واں پوائنٹ ہے کہ مستحق زکوٰۃ کو بتانا ضروری نہیں کہ یہ پیسہ مال زکوٰۃ کا ہے، یعنی کہ آپ اسے یہ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ابھی میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ اسے بتانا ضروری نہیں ہے۔ اور 7واں پوائنٹ ہے سفید پوشوں کو زکوٰۃ دیتے وقت اس امر کا خیال رکھا جائے کہ ان کی سفید پوشی کا بھرم قائم رہے اور علانیہ یہ نہ کہا جائے کہ اسے سفید پوشی زکوٰۃ دی گئی ہے، مین کہ آپ یہ علانیہ طور پہ جا کے، جس طرح آج کل دیکھیں کہ ہم کوئی صدقہ یا خیرات کچھ دیتے ہیں تو پکس لے کے اور سیلفیاں لے کے اور بڑا اس کو شو کرواتے ہیں، چاہے ہمارا عزت ہو اس بیچارے کو جس کو دے رہے ہیں اس کا نہیں سوچتے، تو یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ آپ جب زکوٰۃ وغیرہ دیں تو اعلانیہ طور پہ کسی کو نہ بتائیں کہ ہم اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا اس طرح چھپا کے اس کو دے دیں، بہتر ہے۔ اب دیکھیں آگے ہے زکوٰۃ معاشی نقطہ نظر سے، معاشی نقطہ نظر سے اس کی کیا اہمیت ہے۔ اسلام دین اور دنیا کے امتزاج کا داعی ہے، اس لیے اس کی عبادات بھی اخلاقی فوز و فلاح کے ساتھ دنیاوی زندگی کی اصلاح اور اس کے صحیح خطوط پر تعمیر کی ضامن ہے۔ زکوٰۃ جہاں جب مال کو کم کرتی ہے، خدا کی راہ میں خرچ کرنے اور مال قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے، وہیں معاشی نقطہ نظر سے یہ سماجی فلاح کی ایک ہمہ گیر اسکیم ہے جس کے ذریعے ملک و ملت کے غریب اور نادار افراد کی مدد کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں پہلا پوائنٹ تو یہ دیکھ لیں، یہ سمجھ آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرما دیا ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو اس میں کمی نہیں آتی، اس میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، دوسرا جو غریب و نادار لوگ ہیں ان کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ برابر آ سکیں لوگوں کے، اور ان میں ایک جو احساس ذمہ داری ہے وہ پھر، تو یہ زکوٰۃ کی اہمیت آپ کو ہونا چاہیے اس کا اندازہ کہ ایک تو ہم اپنی دولت کو یعنی کہ پاک کر رہے ہیں، دوسرا اس میں دیکھیں مساوات کے طور پہ ہم جو غریب ہیں ان کو شامل کر رہے ہیں اپنے روزی میں، اور وہ کچھ قابل ہو جائیں گے، شاید اسے کوئی بزنس کر رہے ہیں یا اپنے کھانے کا جو محتاج ہیں وہ کچھ کریں گے، اس کے لیے ایک فلاحی ریاست کا تصور اس میں۔ ابھی میں کچھ دیکھیں اسکرین آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے آپ ڈیٹیل خود اس کی پڑھ لیں، تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل ابھی مینشن نہیں کروں گا، کوئی مسئلہ تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں، تو میں جرنلی اب اس کے کچھ چیزیں اسکپ کر کے اس کو آگے ویڈیو کو پروسیڈ کروں گا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے آپ کا اسی میں زکوٰۃ کی اہمیت۔ زکوٰۃ کی اہمیت دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافی مقامات پہ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ مینشن کیا ہے۔ بہت سے لوگ پہلے زمانے میں ایسے گزرے تھے جو کہ باقی ارکان اسلام پہ تو عمل کرتے تھے لیکن زکوٰۃ کے منکر تھے، تو باقاعدہ طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا، حالانکہ وہ لوگ اسلام کے باقی 4 ارکان کو مانتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ کہتے تھے کہ جی کہ ہم باقی ارکان کو مان رہے ہیں لیکن اپنے مال میں سے جو کہ ہم نے محنت سے کمایا ہے کسی کو کچھ کیوں دیں، تو ان کے خلاف پھر جہاد کیا گیا تھا۔ تو قرآن مجید میں جس طرح ارشاد ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اس طرح بہت سے اور بھی زکوٰۃ کے بارے میں نماز کے ساتھ ساتھ احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ارشاد فرمایا ہے، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے، یعنی کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی سزا بھی ہے۔ اسلامی ریاست میں زکوٰۃ کی اہمیت۔ اسلامی ریاست میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے؟ سب سے پہلے تو یہ اسلامی ریاست ویلفیئر اسٹیٹ کا قیام کے لیے یہ ضروری ہے زکوٰۃ
تو تعلیم کے لیے اس طرح کا مختلف جو ہیں چیزیں ان کی، کیونکہ جو ذمہ دار ہوتی ہے وہ اسلامی ریاست ہوتی ہے، جو حکومت ہے وہ ہوتی ہے، تو اس لیے زکوٰۃ وغیرہ امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا سوشل سیکیورٹی کے لیے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے اسلام اس بات کا ہرگز مساوات کے لیے آپ لگا لیں کہ غریبوں تک جو ہر ہاتھوں میں روٹیشن ہو پیسوں کی، ایک ہاتھ میں نہ رہے۔ فورتھ پوائنٹ ہے دل سے محبت نکالتی ہے اسلام۔ کوئی بھی جانے کہ اقتدار پسند لوگ ہیں، کوئی امیر ہیں کسی ریاست کے، چاہے حکومت میں ہے چاہے کوئی غریب ہے، سب برابر ہیں۔ اب جو امیر ہیں وہ بھی اسلامی ریاست میں ان کے بھی دل میں مال کی محبت نہیں ہوگی، تو وہ بھی مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور غریبوں کو دیں گے، اور یہ اسلامی فلاحی ریاست میں یہ اس کے کام ہے۔ زکوٰۃ کے اخلاقی، روحانی اور سماجی اثرات آگے کیا ہیں، یہ الگ سے لانگ کویشچن بھی آ سکتا ہے۔ نمبر 1 پہ مال پاک ہو جاتا ہے، جس طرح ہم نے اوپر ڈسکس کیا کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پاک ہوتا ہے۔ دوسرا تزکیہ نفس ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اموال میں سے صدقہ زکوٰۃ لیجئے جس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں۔ تیسرا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کی، کیونکہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کام سے خوشی حاصل ہوگی جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ نیکی حاصل ہوتی ہے، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں جب ہم خرچ کریں گے پیسہ کیونکہ ہمیں بہت محبوب ہے تو پھر ہم نیکی پا سکیں گے۔ یہ چوتھا پوائنٹ ہے۔ 5th پوائنٹ ہے مال بڑھتا ہے۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو وہ اس کو تمہارے لیے دگنا کر دے گا اور تمہاری مغفرت کر دے گا، اور اللہ قدر کرنے والا بردبار ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ نیکسٹ زکوٰۃ کے سماج پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، دولت گردش میں آتی ہے۔ دیکھیں جب زکوٰۃ 2.5% ہم دیں گے تو پیسہ ایک ہی کے پاس نہیں رہے گا، باقی ہاتھوں میں بھی جائے گا۔ چند ہاتھوں میں ارتکاب دولت میں کمی، چند ہاتھوں میں پیسہ نہیں رہے گا۔ اب دیکھیں گے ایک اگر کسی کے پاس ہے پیسہ، اگر وہ کسی کو نہ بھی دے، فار ایگزامپل کوئی اس کے پاس ہے، وہ زکوٰۃ اس پہ واجب ہے لیکن وہ نہیں دے رہا، تو اسے پتہ ہوگا کہ یار ہر سال ابھی بینک اکاؤنٹ کھولا ہوا، میری زکوٰۃ کی کٹوتی تو ہونی ہے، زکوٰۃ میں نے دینی ہے، تو اور نہیں تو کم از کم کوئی بزنس کر لوں، اس کو گردش میں لے کے آؤں، اس لیے بزنس وغیرہ بڑھے گا اور گردش کرے گی۔ زکوٰۃ چند ہاتھوں میں اس کا ارتکاز نہیں ہوگا، تاکہ وہ جس طرح قرآن مجید میں ارشاد ہے تاکہ وہ مال تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے، غریبوں تک بھی وہ مال آئے گا۔ سرمایہ کاری میں اضافہ، جس طرح میں نے بھی بتایا کہ سرمایہ کاری بڑھے گی، اسے پتہ ہوگا کہ اس طرح تو میری رقم آہستہ سے زکوٰۃ دے دے گی کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو اس لیے بہتر ہے کہ میں کوئی کام کر لوں، بزنس بڑھے گا، منافع آئے گا تو اس میں سرمایہ کاری بڑھے گی۔ سماجی تحفظات کی فراہمی، سماجی تحفظات اس میں حاصل ہوں گے۔ نیکسٹ جرائم میں کمی، جرم میں کمی آئے گی۔ فار ایگزامپل جو غریب لوگ ہیں جو حقدار ہیں زکوٰۃ کے، وہ چوری ڈکیتی یا اس طرح کے کاموں میں نہ پڑ جائیں، تو بہتر ہوگا کہ اگر ہم انہیں زکوٰۃ دے دیں تو وہ برے کاموں سے بچ جائیں گے۔ طبقاتی کشمکش میں کمی، طبقاتی عمراء ہیں، جاگیردار ہیں، وہ اپنے آپ کو یعنی کہ امیر اور رئیس سمجھنے کے بجائے یعنی کہ ایک اس میں انکساری ہے کہ جب وہ کسی غریب کو پیسہ دے گا اور غریب کو بھی دیکھے گا، اسے پتہ ہوگا کہ غریب کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، جب ان کو وہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس طرح طبقاتی کشمکش میں کمی آئے گی۔ دینی اور قومی بہبود کا کام، یہ ایک دینی اور بہبود کا کام یعنی کہ فلاحی کام ہے، فی سبیل اللہ جب جو کر رہے ہیں، مطلب کہ پھر زیادہ لوگ جہاد پہ جائیں گے، انہیں پتہ ہوگا کہ یار ہمیں اپنے خرچے کی ٹینشن نہیں ہے، اگر کوئی دین کی راہ میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو ہمیں زکوٰۃ مل جائے گی، ہمارے بیوی بچے بھوکے نہیں رہیں گے، تو اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ جہاد پہ لوگ جائیں گے، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ تبلیغ کے لیے نکلیں گے۔ تو مزید اگر آپ کو اس میں کوئی مسئلہ مسائل تو آپ کوئی الگ سے ٹاپک اسی یعنی کہ زکوٰۃ میں سے کوئی لینا ہو تو وہ آپ مجھے کمنٹ میں بتا دیں، انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ روزے کے بارے میں ڈسکس کریں گے، تو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔